अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास उर्दू सबक नंबर 8 खुतबा जो कि गुलाम अब्बास ने लिखा है। आज हम इसकी मश्क हल करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज है जी, शरीफ हुसैन को टांगे में सवार होने का लुत्फ मिलता महीने के इब्तदाई रोज में, शुरू के दिनों में। ठीक है। शरीफ हुसैन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि इसकी बीवी बच्चे मैके गए हुए थे। क्लर्कों में लोग शामिल थे, हर उम्र के। शरीफ हुसैन के ख्याल में संगे मरमर के टुकड़े का मसरूफ था सदर दरवाजे पे लगाया जाए। शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगे मरमर का टुकड़ा उसकी कब्र का खुतबा बना। सवाल है, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था? शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में क्लर्क दर्जा दोम था। क्लर्क दर्जा दोम था। क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे? क्लर्कों की टोलियों में हर तरह, हर उम्र के लोग थे। इनमें क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, नाइटिस्ट, गर्ल्स, आला ओदनी तमाम लोग थे। शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नकुश टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था? उसने सोचा था कि इसको अपने सदर दरवाजे पर लगाया जाए। शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़या हुई? इसकी मौत सख्त सर्दी के मौसम में नमूनिया की वजह से हुई। इसके घर वालों ने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा लेकिन वो ठीक ना हो सका। शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगे मरमर के टुकड़े को किस मसरूफ में लाया? शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगे मरमर के टुकड़े को अपने बाप की कब्र के लिए खुतबा बनवा लाया। दर्ज अल्फाज है उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। आलस, काहली, सुस्ती। आलस इंसान की कामयाबी को दूर कर देता है। तरमीम, तब्दीली। पाकिस्तान के आईन में बार बार तरमीम की गई है। कंगालना, खाली हाथ। तनख्वाहदार आदमी महीने के आखिर में कंगला हो जाता है। कूड़ा, कुआड़ा, दरवाजे का ईंट और या खिड़की। इसने गुस्से में कुआड़ा जोर से बंद किया। नक्शो नगार, बेल बूटे। बादशाही मस्जिद में नक्शो नगार बने हुए हैं। इसका खुलासा अगर हम पढ़े तो सबसे पहले खुलासे में सबक का नाम, उसके बाद मुसन्निफ का नाम। शहर से 1.5-2 मील के फासले पर पुरफजा बागों में खड़ी हुई इमारतों का एक सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। इनमें कई छोटे बड़े दफ्तर थे जिनमें तकरीबन 4,000 आदमी काम करते थे। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल इन इमारतों में ही महदूद रहती थी, लेकिन सुबह 10:30 बजे और दोपहर 4:30 बजे इस इलाके से शहर तक जाने वाली सड़क पर दरिया की बहाव की तरह रश होता। शरीफ हुसैन दर्जा दोम का क्लर्क था। वो मामूली से कुछ जल्द दफ्तर से निकला, मामूल से कुछ जल्द, और इस फाटक के बाहर खड़ा हो गया जहां से टांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। खिलाफ मामूल मतलब मामूल के खिलाफ, रोजाना ऐसा नहीं होता था, सिर्फ आज हुआ। तनख्वाह के 8 रोज बाद भी इसकी जेब में 5 रुपए और कुछ छाने थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी बच्चे मैके गए हुए थे और वो घर में अकेला था। इसने दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूड़ियां लेकर खा ली और रात को किसी सस्ते होटल में खाना खाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलना शुरू हुई। इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कीपर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गर्ल्स हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे। इसी लिहाज से इनकी वजह कता भी एक दूसरे से जुदा थी। एक टांगे में सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर सवारी में सवार हो गया। टांगा शहर के दरवाजों के करीब पहुंचकर रुका तो शरीफ ने हुसैन ने कन्नी निकाल कर कोचवान को दी और घर की बजाय जामिया मस्जिद की तरफ चल दिया, जिसकी सीढ़ियों पर गुंबद फरोशों
اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی۔ وہ گھوم پھر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کباڑی کی دکان پر ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑی، جو مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا تھا۔ اس نے یوں ہی قیمت پوچھی تو کباڑیے نے 3 روپے بتائے۔ وہ چلنے لگا تو کباڑیے نے پوچھا آپ کیا دو گے؟ اس نے 1 روپے کہا تو کباڑیا بولا اچھا لے جائیے۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آیا، میں نے 12 آنے کیوں نہ کہا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ رات چھت پر لیٹے جب وہ کروٹیں بدل رہا تھا تو اس کا خیال آیا کہ ممکن ہو کہ وہ سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ کلرک ہی بن جائے اور اس کی تنخواہ بڑھ جائے، پھر وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے کر اس سے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کر کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ اس طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں پر ایک سنگ تراش سے اپنا نام کندہ کروایا، جسے دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بیکوارڈ کی الماری میں وہ کنبا رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو اس کنبے کو دیکھ کر اس کی تھکان کس قدر گم ہو جاتی اور امیدیں سس باز دکھاتی۔ بیوی بچوں کے آنے پر وہ گھریلو ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا اور مستقبل کی یہ سہانی تصویر رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئی۔ سال بھر کتبہ اسی بیکوارڈ الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت دیانتداری سے کام لیا اور افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس ہوئی تو شریف حسین نے اس خیال سے کہیں اس کا بیٹا کتبے کو الماری سے گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا کر صندوق میں کپڑے کے نیچے رکھ دیا۔ پوری سردیاں یہ کتبہ صندوق میں پڑا رہا۔ گرمیوں میں بیوی نے گرم کپڑے رکھنے کے لیے صندوق میں فالتو چیزیں نکالی تو کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے ایک پرانے باکس میں ڈال دیا۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 سال ہو گئے تو اس کے دل سے ترقی کے تمام ولولے نکل چکے۔ کتبے کی یاد تک ذہن سے محور ہو گئی، تو اس کے افسروں نے اس کو دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پہ جانا چاہتا تھا۔ جس دن اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے ٹانگے کا بھی انتظار نہ کیا، پیدل ہی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے چل دیا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ اسے پھر سے کتبے کی یاد آئی، اس کی امنگیں جاگ اٹھی۔ اس نے کتبے کو کاٹ کی پیٹی سے نکال کر صابن سے دھویا اور دیوار کے سہارے میز پر لگا دیا۔ اس نے خوب محنت سے کام کیا، لیکن 3 مہینے بعد اسے پھر سے اپنی پرانی جگہ آنا پڑا۔ اس کے بعد کا زمانہ اس کے لیے مایوسی اور افسردگی کا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دن نہیں رہی۔ اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی بیٹی ماں سے قرآن پڑھتی اور سینہ پرونا سیکھتی تھی۔ بڑے لڑکے نے باپ کی میز کرسی پر قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کے اسکول کا کام کرنے لگا۔ اس نے کتبہ اٹھا کر بیکوارڈ الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، کتبے نے کئی جگہ بدلی۔ شریف حسین کو ملازم ہوئے 20 سال گزر گئے۔ اس کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور پیٹھ پر خم آ گیا تھا۔ اب اسے بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کی نوکریوں کی تلاش کی فکر نے گھیر لیا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا بیٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ پینشن اور لڑکوں کی تنخواہوں سے بخوبی گزر بسر ہونے لگا۔ اس کا ارادہ بیپار کرنے کا تھا، مگر منڈے کے ڈر سے نہ کیا۔ بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی سے فراغت کے بعد حج کرنے کو جی چاہا، لیکن نہ کر سکا۔ پھر بڑھاپے اور کمزوریوں نے دبانا شروع کیا تو زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات تندو تیز ہوا چلی اور اسے نمونہ ہو گیا۔ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ بوری سے ایک کتبہ ملا۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔
اگلے روز اس نے ایک سنگ تراش سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کروائی اور اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، خلاصہ اس کی ایکسرسائز خطبہ مکمل ہو گیا۔ کل اگلا چیپٹر کریں گے۔ شکریہ اللہ۔